نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی حدیث پاک، حضرت عبد الرحمن بن سامورہ حضور کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے، ہم غلام بیٹھے تھے، فقال، امام الانبیاء نے فرمایا، آج رأیت رجلا من امتی، میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا ہے، قد بسط اللہ علیہ عذاب القبر، اللہ رب العزت نے اس پہ قبر کا عذاب مسلط کر دیا تھا۔ قبر میں پہنچا تو اس کے بد اعمال بد کا عذاب اس پہ مسلط کر دیا گیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، فجاء وضوءہ فاستنقذہ من ذلک، کہ وہ چونکہ وضو اچھے طریقے سے کرتا تھا، ٹھہر کے پوری توجہ اور دھیان سے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اس کا یہ عمل آیا اور اسے عذاب سے بچا لیا۔ صرف توجہ اور دھیان سے وضو کرتا تھا، اور اس احتیاط کے ساتھ وضو کرنے کے عمل نے اسے قبر کے عذاب سے بچا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بعض چیزیں خواب میں اللہ پاک دکھا دیتا تھا، ایک مثال کی شکل میں، تاکہ میرا محبوب اپنے غلاموں کو بتائے اور امت اس عذاب سے بچ سکے۔ تو حضور فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک شخص قبر میں گیا اور اس پہ عذاب مسلط ہو گیا، تو اس کا اچھے طریقے سے وضو کرنے کا عمل آیا اور اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا۔ تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس کا دھیان نہیں رکھتے، وضو کرتے ہوئے آپ دیکھیں، اور ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ وضو سکھایا نہیں جاتا بچوں کو کہ کیسے کرنا ہے، بس دیکھا دیکھی لوگ وضو کر رہے ہیں۔ کسی گھر میں آپ خود سوچیں کہ کبھی اہتمام نہیں ہوا ہوگا کہ خود آپ بچے کو لے کے بیٹھ جائیں اس نیت سے، آج میں نے اسے وضو کرنا سکھانا ہے، کہ حضور کی سنت کے مطابق وضو کیسے کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تودع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى من تحت اظفاره، جو وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، یہ شرط ہے، وضو کرتا ہے فاحسن الوضوء، اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں، خرجت خطاياه من جسده حتى من تحت اظفاره، یہ وضو کا پانی اس کے پورے جسم سے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، حتى من تحت اظفاره، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے اگر کوئی گناہ ہو تو اسے بھی کھینچ لیتا ہے۔ تو پورے دھیان سے اور پوری توجہ سے وضو کیا جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اب دعائیں یاد کرنا تو الگ رہا، ہمیں تو ادا بھی یاد نہیں، حالانکہ اگر سنت کے مطابق وضو کیا جائے تو ہم جو عضو بھی دھوتے ہیں، جو حصہ دھوتے ہیں اس کی الگ دعا ہے، یعنی ہاتھ دھوئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور نویت ان اتودع للہ تعالی یہ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں یہ وضو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس طرح۔ تو ہاتھ دھوتے ہیں اچھے طریقے سے، اور بعض لوگ کہ جن کا جسم موٹا ہے ان کی یہ جگہ یہاں چونکہ چمڑا زیادہ ہوتا ہے، اگر اچھے طریقے سے وضو نہ کریں تو اندر یہاں جگہ خشک رہ جاتی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاتھ اس طرح بند کر کے مٹھی بنا کے یہاں اچھی طرح ملا کریں، پانی مالش کیا کریں پانی کی، تاکہ جگہ خشک نہ رہ جائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وضو اور غسل
کے آداب سیکھے ہیں میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی. آپ بال نہیں رکھتے تھے حضرت علی المرتضیٰ کہ کوئی ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا. آپ ہمیشہ سر کے بال منڈوائے رکھتے تھے. فرماتے تھے جب سے حضور سے میں نے وضو اور غسل کے آداب سیکھے ہیں تب سے میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی. ایسا نہ ہو کیونکہ جو وضو ہے یہ چابی ہے نماز کی. وضو صحیح نہیں تو نماز ٹھیک نہیں, اور نماز ٹھیک نہیں تو پھر کیا کیا, ساری محنت برباد ہو گئی. تو بہت سے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, دنیاوی تعلیم ہے, مگر وضو کہیں سے نہیں سیکھا اور اس کے لیے محنت نہیں کی. ایک یہ ہے کہ میں نے پچھلے جمعہ کے خطاب میں غالباً عرض کیا تھا کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا وضو کرنے سے پہلے, ہاتھ دھوتا ہے نہیں پڑھتا, اس کے صرف وہ اعضاء دھلتے ہیں اور پاک ہوتے ہیں کہ جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں. لیکن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پورے جسم کو دھو دیتا ہے. یوں سمجھے اس نے غسل کر لیا اگر بسم اللہ پڑھ لی وضو سے پہلے. تو ہاتھ دھونے کی دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے, اور پھر یہ ہے کہ 3 بار کلی کرنی ہے. تو پہلی بار جب کلی کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے پانی کو منہ میں گھمائیں تاکہ جو داڑے ہیں اور گیپس بنے ہیں دانتوں کے درمیان اچھی طرح وہاں پانی پہنچ جائے. پھر شہادت کی انگلی سے ملے اچھی طرح, زبان اس پر انگلی پھیریں, تالو جو ہے اس کو انگوٹھے کے اس حصے سے اسے ملیں تاکہ اچھے طریقے سے منہ صاف ہو جائے. اور اس کی دعا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کلی فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مولا تلاوت قرآن میں میری مدد فرما اور مجھے اپنے ذکر اور شکر اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما. پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں 3 دفعہ. تو یہ عمل کرتے ہوئے امام الانبیاء پڑھتے تھے, اللہم ارحنی رائحۃ الجنت ولا ترحنی رائحۃ النار. مولا مجھے جنت کی خوشبو سنگھانا, جنت کی خوشبو سنگھانا, اور جہنم کی بدبو سے مجھے محفوظ رکھنا. یہ ناک کی دعا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو ناک صاف کرنا نہیں جانتے. شرعی تقاضے کیسے ہیں, کس انگلی کے ساتھ ناک کو اندر سے صاف کرنا. تو یہ ناک کے جو نتنے نرم حصہ ہے یہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. تو پھر یہ ناک کی دعا ہے. اور پھر چہرے کو دھونا. اکثر لوگ چہرے کی حد نہیں جانتے. ایک تو یہ ہے کہ پیشانی کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک یہ سارا چہرہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ تو لمبائی میں ہے نا, تو چوڑائی میں یہ کان کی لو جو ہے, کانوں کا حصہ جہاں سے کان کی حد شروع ہوتی یہاں تک یہ سارا چہرہ ہے. اور بہت سے لوگ پانی ڈالتے ہیں مگر یہ جگہ خشک رہ جاتی ہیں. تو اس جگہ بطور خاص 1-2 انگلیاں مار کے اچھی طرح مالش کریں جب پہلی دفعہ چہرے پہ پانی ڈالیں تاکہ یہ جگہ خشک نہ رہ جائے. آپ تصور کریں بہت سے لوگ ان کی یہ جگہ خشک رہتی ہے, یہ جو بالکل کانوں کے ساتھ چہرہ دھونا نہیں جانتے کہ کس طریقے سے دھونا. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب چہرہ اقدس پہ پانی ڈالتے تو حضور یہ دعا مانگتے تھے, اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ. میرے اللہ میرے چہرے کو اس دن روشن رکھنا جس دن چہرے چمک رہے ہوں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے. اور پھر امام الانبیاء جب اپنا کونیوں تک دائیں ہاتھ مبارک کو دھوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے, اللہم آتنی کتابی بیمینی ولا تؤتنی کتابی بشمالی. مولا قیامت کے دن میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا. دائیں ہاتھ کو دھوتے ہوئے یہ دعا, اور میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دینا, کیونکہ دائیں ہاتھ کے نامہ اعمال جنتیوں کو دیے جائیں گے اور بائیں ہاتھ کے نامہ اعمال جہنمیوں کو دیے جائیں گے. یہ ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا ہے. پھر امام الانبیاء بایاں ہاتھ دھوتے کونیوں تک. تو امام الانبیاء
اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہم لا تؤتنی کتابی بشمالی وحاسبنی حسابا یسیرا، مولا مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور میرے حساب میں آسانی کرنا۔ پھر امام الانبیاء سر کا مسح فرماتے ہیں تو تاجدار انبیاء مسح فرماتے ہوئے دعا مانگتے اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، مولا قیامت کے دن مجھے عرش کا سایہ عطا کرنا، اس سر کو اس سائے تلے رکھنا جس دن تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پھر تاجدار انبیاء کانوں میں انگلیاں مارتے، کانوں میں انگلیاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں اللہم اجعل من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، مولا مجھے ان لوگوں سے بنا جو ہمیشہ اچھی باتیں سنتے ہیں اور پھر ان کی اتباع کرتے، پیروی کرتے ہیں۔ اور پھر امام الانبیاء گردن کا مسح کرتے ہیں اور یہاں دعا مانگتے اللہم اعتق رقبتی من النار، مولا میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ ساری دعائیں حضور کی امت کی تعلیم کے لیے تھے۔ پھر میرے امام الانبیاء دایاں پاؤں مبارک دھوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتے اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، مولا قیامت کے دن پل صراط پہ مجھے ثابت قدم رکھنا، جس دن کتنے قدم ہوں گے ڈول جائیں گے، گزرتے ہوئے ڈگمگا جائیں گے، اس دن اس پاؤں کو وہاں ثابت رکھنا۔ پھر امام الانبیاء بایاں پاؤں مبارک دھوتے ہیں تو حضور یہ دعا مانگتے اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبورا، مولا میرے گناہ معاف کر دے اور میری اس کوشش کو قبول کر لے جو میں نے وضو کر کے کی ہے، اور مولا مجھے تجارت کے گھاٹے سے محفوظ فرما۔ اس طرح کی دعائیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے یہ ترجمہ بھی اور ساتھ اس لیے عرض کر دیا کہ اگر عربی میں یاد نہ بھی کر سکیں تو کم از کم یہ باتیں ذہن میں رہنی چاہیے، اپنی زبان میں ہی اللہ سے دعا کر لیے کر۔ یعنی اس ہاتھ میں نامہ اعمال جنتیوں کو دیے جائیں تو جب یہ ہاتھ دھوئیں کونیوں تک تو عرض کرے مولا میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں دے دے، اپنی زبان میں دعا کر۔ اور بائیں ہاتھ میں جہنمیوں کو دیا جائے گا تو اللہ سے پناہ مانگ لیں جب یہ دھوئیں۔ تو ہر عضو پہ غور کریں گے نا تو خود بات ذہن میں آئے گی۔ کانوں کا جب مسح کرنا انگلیاں پھیرنی ہے تو مولا مجھے اچھی باتیں سننے کی توفیق عطا کر۔ اس طریقے سے وضو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کامل وضو کرتا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص کامل وضو کرتا تھا، کئی گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا مگر کامل وضو کرنے کے عمل نے اسے عذاب سے بچا لیا۔ تو اچھے طریقے سے وضو کرنے والا قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔